جی، تو ہماری ویڈیو کا ایک کانٹینٹ ہے کہ لاہوری ناشتے سے کابل کی چائے تک کا سفر۔ اب لاہوری ناشتے کی فرمائش کی تھی انڈیا نے کہ ہم اپنی فوج کو پاکستان میں داخل کر دیں گے اور وہ اگلی صبح لاہور میں ناشتہ کرے گی۔ اور ایسا اس نے کب کہا تھا؟ ایسا جناب انڈیا نے فرمائش کی تھی 6 ستمبر کو۔ اب 6 ستمبر کی صبح کو انڈیا کی فوجیوں نے یہ کہا تھا کہ لاہور ہم سے اتنا دور ہے کہ ہم وہاں ناشتہ کریں گے اگلی صبح جا کے۔ تو اب ان کی اس خواہش کو تو ہمارے پاکستانی فوج نے تو ناکام بنا دیا۔ اب کیسے ناکام بنایا کہ انڈیا نے 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ کر دیا۔ تو یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ہمارے ملک کا بہت نقصان ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے ملک کے جوان سپاہیوں نے اور رضاکاروں نے سب نے مل کر ایک قومی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے مقابلہ کیا اور انڈیا کو اور اس کی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو ہمارے جتنے بھی فوج کے نوجوان ہیں اور ہمارے گھروں میں جو رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، سب رضاکارانہ طور پر فوج کا ساتھ دینے لگے اور ادھر سے انڈیا نے لاہور کی طرف بھی شروع کر دیا اور اب یہ پکار مچا دی کہ ہم تو لاہور سے اتنے ہی دور ہیں کہ ہم ناشتہ اگلی صبح لاہور جا کر کریں گے۔ لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو پائی۔ ہمارے جوان جو شہید ہوئے اور اپنی شہادت کی وجہ سے ہمارے ملک کا دفاع کیا 6 ستمبر والے دن، اور ان کی خواہش کو، انڈیا کی خواہش کو انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا اور اپنی شہادت سے ہمارے ملک کا دفاع کیا۔ اب ہمارے پاس سیالکوٹ کے مقام پر انہوں نے ٹینکوں کے ساتھ حملہ کر دیا تھا، تو ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا کہ ہم اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے، تو اور وہ ٹینک اتنے زیادہ تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے جو نوجوان تھے فوج کے، انہوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھے اور جا کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ دشمن یہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا ہمارے اس عمل کی، کیونکہ وہ تو اپنی طاقت پہ غرور تھا اس کو، اور اسی غرور کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے کیا پتا کہ یہاں پہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو شہادت کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اب وہ جو اس کے اتنے ہزار ٹینک آئے تھے، وہ سارے کے سارے ٹینک ہمارے شہیدوں نے اپنی جان قربان کر کے اللہ کی راہ میں ان ٹینکوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ تو صرف کس لیے؟ کیونکہ صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ کیونکہ یہی بات ہے نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر بے بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ بھی سپاہی۔ اب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب ہمارے پاس 1965 کی جنگ ہو رہی تھی تو انڈیا کے کتنے فوجیوں کو ہم نے گرفتار کیا، ہماری فوج نے، اور جب انہوں نے گرفتار کیا تو انہوں نے یہی باتیں کی کہ ہمارے پاس ہمیں کچھ وہ والی فوج کہاں ہیں جو گھڑ سوار تھی، جبکہ گھوڑوں پہ تو کوئی فوج سوار ہی نہیں تھی، لیکن انڈیا والوں کو گھڑ سواروں کی فوج دکھائی دی، جس میں کیا تھا کہ ہماری انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی فوج ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے اور ان کے ہاتھوں میں شعلے والی تلوار ہے۔ تو وہ بھائی فرشتوں کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کو مدد کرنے کے لیے۔ تو پھر ہمارے پاس ایسا ہوا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، وہ اللہ کے فرشتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں تمہاری کتنے ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا اگر تم میرے پر ایمان لاؤ۔ تو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ ہماری غیب سے مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہم پہ جو بھی گولے برساتے تھے نا، تو وہ گولے ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، وہ کوئی کیچ کر لیتا تھا، وہ کہتے ہیں ہری پگڑی والے کیچ کر لیتے تھے، تو وہ بھی اللہ کے فرشتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ان سی ہیں وہ عینی شاہدین ہیں جنہوں نے یہ ہمیں باتیں بتائیں، اور ہمارے ملک کا جو دفاع ہے کیسے مضبوط بنایا، ہماری ایئر فورس نے بھی اسٹرائک کر کے ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہونے سے بچایا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا، اپنی شہداء کی قربانی بھی دی، لیکن اگر ہم نے ملک کو مزید دفاع کا مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا ہوگا، تعلیمی میدان میں آگے جانا پڑے گا۔ اب تعلیمی میدان میں آگے جانے کے لیے یہ خیال کس کو آیا؟ یہ خیال محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کس طریقے سے آیا کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اور اپنی جگہ سائی سے رکنے کے لیے
اپنے آپ کو 1973 میں ایٹمی پاور ہونے کا اعلان کر دیا کہ انڈیا ایک ایٹمی پاور ہے۔ اب جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ بات پتہ چلی کہ انڈیا ایٹمی پاور بن گیا ہے تو انہوں نے بھی اپنی خدمات پیش کی اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنی قیمتی جو جاب ہے وہ چھوڑ کر آ کر اپنی ایک عام سی تنخواہ پر ہمارے ملک کو ایٹمی پاور بنا دیا۔ تو اب ہمارے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ جو ہمارے پاس دفاعی نظام ہے ایٹم بم کا، جو دشمن ہم پر حملہ کرنے سے بھی ڈرتا ہے، وہ سوچتا ہے کئی بار کہ یہ ایٹمی پاور ہے، اگر ہم نے اس پہ حملہ کیا تو اس کا جواب رد عمل کے طور پر ہمارے پاس کیا آئے گا۔ اب ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی پاور ہمیں بنا دیا۔ اس کی خوشی پورے اسلامی ممالک میں منائی گئی کیونکہ پاکستان ایک واحد اسلامک جو ہے ایٹمی ملک کہلایا جاتا ہے اور اسے اسلامی بم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ قابل فخر بات تھی کہ پاکستان جو ہمارا 1947 کو مارز وجود میں آیا، محض چند سالوں میں ہی اس نے اپنے آپ کو پوری عالم میں منوا دیا کہ وہ ایک ایٹمی پاور ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سن 2001 میں امریکہ میں ایک حملہ ہوا جسے 9/11 کے طور پر جسے جانا جاتا ہے۔ اب اس حملے کی بنیاد بنا کے امریکہ نے کیا کیا، افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں سن 2001 میں جب اس نے حملہ کیا، اور پھر چونکہ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پہ کون سا ہے کہ جتنا بھی اگر افغانستان میں حالات ڈسٹرب ہوں گے تو پاکستان میں تو آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہوں گے۔ اب انڈیا کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آ رہا ہے۔ اب انڈیا نے اپنی پھر وہی منہ پہ رام رام بغل میں چھری والی بات کی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے سفارت خانے افغانستان میں بہت زیادہ تعداد میں بڑھانے شروع کر دیے۔ اپنی انویسٹمنٹ کو افغانستان میں بہت زیادہ اس نے بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ پاکستان میں ہر حملہ جو ہوتا تھا اس کے پیچھے افغانستان کے فوجی اور افغانستان کے فوجی کے بھیس میں جو تھے، دراصل وہ انڈین فوج تھی، وہ ہم پہ حملہ کرتی، ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتی، اور پھر ادھر سے ہم بھی بہت زیادہ عالمی دباؤ کا شکار ہوتے گئے۔ بظاہر تو ہم ایٹمی پاور ہو گئے تھے، لیکن اندر جو ہے اندر ہی اندر ہمارے ملک کو کھوکھلا بنایا جا رہا تھا دہشت گرد حملے کروا کر، اور اس دہشت گرد حملوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا نظام درہم برہم ہونے کو تھا، لیکن پھر بھی ہماری فوج نے بہت دفاعی انداز اپناتے ہوئے ان ساری سچویشن کو ڈیل کیا۔ اب ساری سچویشن کو جب وہ ڈیل کر رہے تھے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے تھے، تو پھر امریکن فوجیوں کے ساتھ انہوں نے مل کر اور یا پھر پوری عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے نظام کو بقول ان کے کہ ہم لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، لیکن جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہماری فوج نے خود ضرب عضب جیسے پروگرام وہ کر کے لانچ کیے اور ہمارے ملک کا دفاعی نظام مضبوط بنایا۔ لیکن پھر بھی یہ عالمی دنیا ہم سے کہتی رہی کہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ تو جتنے بھی امریکہ کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ گزرے ہیں، انہوں نے صرف پاکستان سے یہی مطالبہ کیا کہ آپ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مزید محنت کریں، جبکہ ہم نے تو اپنے پتہ نہیں 70,000 شہید دے دیے، لیکن پھر بھی امریکہ باز نہ آیا ڈو مور کرنے سے۔ اب پھر ناظرین یہ ہمارے پاس دیکھیں سن 2001 سے لے کے سن 2020 تک کا سفر ڈو موری کا تھا، لیکن پھر بھی پاکستان اس میں اپنے آپ کو بھی بچاتا رہا، بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی بچاتا رہا، اور کس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ تو لیکن پھر بھی امریکہ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا۔ تو اب پھر پاکستان نے اس دوران چائنا سے بہت زیادہ مدد لی، چائنا نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب انڈیا کو یہ بات کا یقین آ گیا تھا کہ امریکہ اس خطے میں داخل ہو چکا ہے اور اب یہ یہاں سے کبھی نہیں نکلنے پائے گا، اس لیے اس نے اپنی اتنی انویسٹمنٹ کی، افغانستان میں اپنے سفارت خانے بنائے، اپنی فوج وہاں تعینات کی، اور وہاں پہ اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس ملٹی پروجیکٹس شروع کر دیے، تاکہ کیا کرے کہ وہاں پہ اپنے پاؤں مضبوط کرے، اور وہاں سے پاکستان کو بلیک میل کر سکے۔ اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہماری جو مسلمان ہی ہیں حامد کرزئی، انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اب یہ تو کہانی کا ٹرن اوور تھا کہ جب سن 2001 سے امریکہ نے جب حملہ کیا تب کا،
تو تب سے لے کے 2020 تک کا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا ناظرین؟ اب اس کے بعد یہاں پر جو ایک جماعت وجود میں آئی جسے طالبان کہا جاتا ہے۔ طالبان نہایت ہی سادہ لوگ ہیں۔ اب سادہ لوگ، پہلے یہاں پہ طالبان کی حکومت تھی، بعد میں امریکہ نے اپنی پسندیدہ حکومت حامد کرزئی کی بنائی، اور پھر یہاں پہ کیا ہوا، جو افغان کی اب یہ صدر ہیں اشرف غنی صاحب، یہ بنے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ پاکستان کو بہت زیادہ بدحالی کا شکار بنانے کی کوشش کی، پر یہ سب اس میں ناکام رہے۔ ان کی جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں، ان میں صرف اور صرف پاکستان کو ناکام کرنے کی، پاکستان کو کٹ سائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن طالبان، جیسے کہ میں نے بتایا، نہایت ہی سادہ لو پر جنگجو قوم تھی۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج انہوں نے کیا کیا کہ امریکہ کو 20 سال یہاں پہ رہنے کے باوجود، جبکہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ جدید اسلحہ تھا اور ان بیچاروں کے پاس تو کچھ نہیں تھا سوائے ایمان کی طاقت کی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان کی طاقت جیت گئی، اور جو ہے ہمارے پاس جو امریکہ ہے وہ ہار گیا، اور اس نے اپنی شکست کو بھی تسلیم کیا، اور اپنے فوجیوں کو آج سن 2021 میں اس نے اپنے فوجی اپنے ملک میں واپس بلا لیے، اور آج ہمارے افغانستان میں طالبان کی حکومت معرض وجود میں آئی ہے۔ اب طالبان، اب اسی دوران میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں 2019 میں انڈیا نے ہم پر حملہ کر دیا۔ کس طریقے سے حملہ کیا؟ اپنی جو اس نے فوج، جو ہوائی جہاز ہمارے علاقے میں بھیجے، وہ علاقے میں کیا کیا، انہوں نے درختوں پہ فائرنگ کی، درختوں پہ فائر کر کے چلے گئے، اور اپنے ملک میں یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے جو ان سے ہے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، اور ہم جو ہے وہ سرخرو ہو گئے، جبکہ یہ بات سراسر غلط تھی۔ انہوں نے حملہ ضرور کیا، لیکن حملہ کس پہ کیا؟ درختوں پہ کیا۔ درختوں پہ حملہ کرنے کے بعد ناظرین و حضرات، ہمارے ڈی جی ISPR جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ تم نے حملہ اپنی مرضی سے کیا ہے، اب ہم جو اپنا اٹیک کریں گے تمہیں سرپرائز دیں گے۔ اب سرپرائز کس طریقے سے دیا کہ ہمارے فوجی جوان پہلے ان کے علاقے میں گئے، ان کے علاقے سے مطلب ایئر فورس گئی، وہاں سے جو ابھینندن کا جہاز جو ہے اس نے پیچھا کیا، وہ ہمارے ملک میں آیا۔ ملک میں آتے ہی ابھینندن گرفتار ہوا۔ ابھینندن جو ہے وہ انڈیا کا ایئر فورس کا پائلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد نا تو اس کو وہاں کے لوکل لوگوں نے مارنا بھی شروع کر دیا۔ اب جہاں پہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں، جو ہماری ٹاپ پہ تصویر ہے، یہ ہمارے وہ فوجی جوان ہیں جو انڈیا میں گھس کے اسے مار کر آئے ہیں، انڈیا کے لوگوں، انڈیا کی جو فوج ہے اس کو، اور یہ جو نیچے تصویر ہے وہ ابھینندن کی ہے۔ ابھینندن نے کیا کیا تھا جی، ہمارے ملک میں آ کے حملہ کرنے کی کوشش کی، پر وہ اس کا جہاز کریش ہو گیا، وہ خود گر پڑا، اور گرنے کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے اسے اٹھایا، مقامی لوگوں نے اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے فوجی جوانوں نے اس کی جان بھی بچائی۔ جان بچانے کے بعد اس کو اپنے ہمراہ لے گئے، اس کی مرہم پٹی کرائی، اس کا علاج کروایا، اور پھر وہ پاکستان کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا۔ لیکن تھا تو وہ ہندو ہی، لیکن یہ ہندو جتنے مرضی اچھا سلوک کر لیں، لیکن رہنا انہوں نے اپنی بدنیت ہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا اچھا اخلاق دیکھیں، ہم نے اسے، جہاں ان کی خواہش تھی کہ وہ ناشتہ کریں، ہم نے ان کو چائے پلا دی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ خواہش ہم نے تھوڑی سی دی، اس چائے سے بھی ان کو مرچیں لگ گئی تھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی کتنی فلمی ڈائلاگز میں یہ تھا کہ ہم گھر پہ گھس کے ماریں گے، لیکن یہ گھر میں گھسے ضرور پر خود ہی مار کھا گئے، اور پھر بھی ہمارا اچھا اخلاق دیکھ کے ہم نے انہیں چائے پلائی، جو کہ ان کی برسوں پرانی خواہش تھی۔ اب اس کے بعد یہ ہمارا جو سرپرائز تھا، یہ کس نے دیا تھا؟ یہ ہمارے میجر جنرل آصف غفور نے سرپرائز دیا تھا۔ پھر بھی ہم نے کیا کیا، ابھینندن کو جو ہے ہم نے واپس کر دیا تاکہ جنگی ماحول ختم کیا جائے، اور یہ ہمارے جنرل میجر آصف غفور ہیں جنہوں نے سرپرائز کا ہم سے وعدہ کیا تھا کہ قوم ہم انڈیا کو سرپرائز دیں گے، اور جگہ کا اور وقت کا تعین بھی ہم خود کریں گے کہ ہم کب حملہ کریں گے۔ اب ان کا جو حملہ تھا وہ کامیاب ہوا، اور ابھینندن گرفتار ہو گیا۔ اب اسی طرح ہمارے ملک کے دفاعی نظام کو اگر ہم نے مضبوط بنانا ہے تو ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، سامنے والا جتنا مرضی طاقت میں ہو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
تو پھر اسی لیے ہم ملک پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اور خاص برکت ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ افغانستان کی بھی سٹوری بتا رہی تھی کہ آج 2020 میں افغانستان 2020 سے انخلا کا عمل شروع ہو چکا تھا، اور 2021 میں آ کے جو امریکن فوج تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ روانہ ہو چکی۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو نظام ہے کہ افغانستان پہ اب طالبان کی حکومت ہے۔ اب طالبان نے اپنی حکومت چلانے کے لیے اپنی جو پولیٹیکل جو اس کا سٹرکچر ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ طالبان کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز میں کون ان کی ہیلپ کرے گا؟ پاکستان ہیلپ کرے گا۔ کہاں 20 سال جو ہے انڈیا نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، اور انڈیا کو تو ایسی منہ کی کھانا پڑی ہے ادھر کہ وہ اپنا منہ لے کے رہ گیا۔ اور اب یہاں دیکھیں ہمارے جو نئے جو ڈی جی ہیں، یہ ہمارے وہاں گئے ہیں ISPR کے افغانستان میں، انہیں ریسنٹلی 2 دن پہلے بلایا ہے، اور وہاں پہ ان کا چائے سے استقبال کیا گیا ہے۔ اب ایک چائے جو ہم نے ابھی نندن کو پلائی تھی ان کی ناشتے والی خواہش کے مطابق، پر ایک چائے یہ کابل کی چائے ہے جو کہ کابل کے طالبان نے ہمیں دی ہے اور ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے۔ اور چونکہ افغانستان کے سارے فیصلے جو ہے وہ پاکستان نہیں کرنے ہیں، تو پھر لاسٹ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں the tea is so fantastic۔ تو ہمارا یہ سفر ختم ہوا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ the tea is so fantastic۔ تو ہمارا یہ سفر ختم۔